ایک روزہ ہی ہے، ایک روزہ ہی ہے، اس کو غور کر لو کہ اگر روزے میں ہم یہ خیال کریں کہ کھانا پینا نہیں ہے، بیوی سے ملنا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے روزے میں صرف پیٹ کا خیال کیا، روزے میں صرف پیٹ کا خیال کیا، زبان کا خیال نہ کیا، آنکھ کا خیال نہ کیا، کان کی آواز سن رہے اس کا خیال نہ کیا، تو روزہ بگڑے گا، تو روزہ بگڑے گا، کیونکہ تیرا روزہ صرف پیٹ سے متعلق نہیں ہے، تیرا روزہ صرف پیٹ سے متعلق نہیں، تیرا جس طرح پورا بدن ایک مجموعہ ہے، سارے بدن کے تمام اعضاء کو روزے پر لاؤ، جس طرح بدن کے تمام اعضاء کو نماز میں استعمال کرتے ہو، جس طرح بدن کے تمام اعضاء کو نماز میں استعمال کرتے ہو، آنکھ کو پابند کرو نماز میں کہ یہاں کے علاوہ کہیں نہ دیکھیں، زبان کو پابند کرو کہ ذکر اور قرآن کے علاوہ کچھ نہ کہے، اعضاء کو پابند کرو، کون سا عضو نماز میں کہاں رہے، جس طرح نماز میں پورے بدن کے استعمال کا نام نماز ہے، اس طرح روزے میں پورے بدن کے استعمال کا نام روزہ ہے۔ میں یاد کرنا چاہتا ہوں پورے بدن کے استعمال کا نام روزہ ہے۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس انسان کے جسم کے اعضاء کا جو مجموعہ ہے اس میں ایک چھوٹا سا عضو اگر غلط استعمال ہو تو اس کا باقی اعضاء پر کیا اثر پڑے گا، باقی اعضاء پر کیا اثر پڑے گا، اس کو میں سمجھانا چاہتا تھا۔ یا صفیہ نے جب آنکھ سے اشارہ کیا ایک دوسرے کی طرف تو آپ نے فرمایا تم سب کلی کرو کیونکہ تم نے صفیہ کی زبان سے غیبت کی ہے۔ جو بات تم زبان سے کہنا چاہتی تھی کہ صفیہ جھوٹی ہے، وہ بات تم نے آنکھ کے اشارے سے کر لی آپس میں، تو تم نے صفیہ کی غیبت کی ہے۔ ایک روایت میں فرمایا الفظی 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 الفظی، جلدی تھوک جلدی تھوک، جلدی جلدی تھوک، تیرے تھوک میں گوشت نکلے گا، تیرے تھوک میں گوشت نکلے گا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گناہوں پر وعیدیں، حکم میں بگڑنے پر جو وعیدیں بیان کی ہیں نا، وہ وعیدیں آپ نے خیالی اور مثالیں جو بیان کی ہیں وہ خیالی نہیں بلکہ حقیقی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسا اپنے بھائی کا گوشت کھانا، ایسا جیسا کر کے لوگوں نے ان کو ایک خیالی مثالیں بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ ان کو بنا دیا خیالی مثالیں، یہ خیالی مثالیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھوایا، سارے مدینے والوں سے روزہ رکھوایا تاکہ 100% مسلمانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ روزے میں اگر ایک لفظ بھی غیبت کا زبان پر آ گیا تو روزہ ایسے ختم ہو گیا جیسے کوئی کھانا کھا کر روزہ توڑ دے، کیونکہ جب عمل کا اجر ختم ہو گیا، جب عمل کا اجر ختم ہو گیا تو پھر یہ فاقہ رہ گیا، روزہ نہیں رہا، فاقہ رہ گیا، روزہ نہیں رہا۔ کیونکہ اگر آدمی صرف پیٹ کو پابند کرے روزے میں، اگر انسان صرف پیٹ کو پابند کرے روزے میں تو یہ روزہ نہیں بلکہ فاقہ۔ سمجھے ہماری بات؟ اگر روزے دار صرف پیٹ کو پابند کرے روزے میں تو یہ فاقہ ہے، روزہ نہیں۔
ہماری بات صحیح میں آ رہی یا نہیں آ رہی؟ اگر صرف پیٹ کو پابند کرے کہ مجھے کھانا پینا نہیں ہے، تو صرف پیٹ کو پابند کرنا روزے میں یہ فاقہ ہے، روزہ نہیں ہے. یہ فاقہ ہے، روزہ نہیں. یہ فاقہ ہے، روزہ نہیں ہے. کیونکہ میں نے عرض کیا روزے کا حکم پورے بدن کے لیے ہے. روزے کا حکم پورے بدن کے لیے ہے. جس طرح نماز ایک حکم ہے مگر سارے اعضاء سے متعلق ہے. نماز ایک حکم ہے مگر سارے اعضاء سے متعلق ہے. نماز ایک حکم ہے مگر سارے اعضاء سے متعلق ہے. اس طرح روزہ بھی ایک حکم ہے مگر وہ سارے اعضاء سے متعلق ہے. اگر ہم باتیں کر رہے ہیں آپس میں، اگر ہم خیال کریں کہ کھانے پینے سے باز رہنا روزہ ہے تو پھر یہ پیٹ کا روزہ ہوا، باقی اعضاء کا روزہ نہیں ہوا. اس کو فاقہ کہا جائے گا، روزہ نہیں کہا جائے گا. اسی لیے فرمایا رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر. عجیب حدیث ہے. رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر. بہت سے ایسے روزے دار ہیں کہ ان کے روزے کی حیثیت اللہ کے نزدیک فاقے سے کم نہیں ہے. فاقہ ہے، ان کا روزہ فاقے سے زیادہ نہیں ہے. ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں آپ کا علاج ہوا ہے، آپ 24 گھنٹے تک کچھ نہیں کھائیں گے. پیٹ کے آپریشن ہوتے ہیں نا لوگوں کے، پھر آپ کو 24 گھنٹے کچھ نہیں کھانا، بالکل نہیں کھائیں گے. تو کیا فرق ہوا؟ ڈاکٹر اگر ایک مریض کو 24 گھنٹے کھانے سے روک دے، 12-13 گھنٹے کھانے سے روک دے، ادھر ہم 12-13 گھنٹے کا روزہ رکھ لیں، یہ کھانا نہیں ہے. انسان کے بدن کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان سارے اعضاء کی ہر چاہت کو روزے کے لیے قربان کرنا یہ روزہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مدینے والوں سے روزہ رکھوایا، سب سے روزہ رکھوایا، اور یہ فرمایا میری اجازت کے بغیر کوئی افطار نہ کرے. ایک آتا تھا آپ کے سامنے، اجازت لیتا، آپ اجازت دیتے، وہ افطار کرتا. ایک نے آ کر کہا کہ 2 لڑکیاں ہیں آپ کے پاس آنے سے شرما رہی ہیں اور صبح سے روزے سے ہیں، اس وقت حالت ان کی خراب ہے، اگر اور تاخیر ہوئی تو ایسا نہ ہو کہ وہ پیاس کی شدت سے جان دے دیں، مرنے والی ہیں بالکل، آپ اجازت دے دیجیے کہ وہ روزہ رکھیں، وہ افطار کر لیں. آپ نے فرمایا ان کو یہاں لے کر آؤ. کیا شرماتی ہیں آپ کے پاس آنے سے شرماتی ہیں. اور صحیح بات ہے کہ جو آدمی عمل کو بگاڑ لے گا وہ اللہ کے یہاں عمل پیش کرنے سے شرمائے گا. اس نے کہا آ کر کہ جی وہ تو آنے سے شرماتی ہیں. فرمایا نہیں، لے کر آؤ ان کو. روایت میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے کہا کہ اس پیالے میں قے کرو، پیالے میں قے کرو. ایک نے قے کی تو اس کی قے میں انسان کا تازہ گوشت کچا، جبکہ سوائے درندے کے کچا گوشت انسان کوئی نہیں کھا سکتا. کچا گوشت انسان کا لحم عبید روایت میں ہے، تازہ کچا گوشت وہ قے میں نکلا، پیالہ آدھا ہو گیا. دوسری جگہ تو بھی قے کر، اس نے بھی قے کی، پورا پیالہ ان کی قے سے تازے کچے گوشت سے بھر گیا. تازے کچے سب صحابہ کو دکھلایا، یہ دیکھو یہ کچا تازہ گوشت ہے، تاکہ آئندہ کو یہ نہ کہے کہ یہ تو ایک مثال کے طور پر سمجھانے کو کہہ دیا کہ انسان کا یہ مسلمان کی غیبت کرنا ایسا ہے جیسا اس کا گوشت کھانا. نہیں، ہم تمہیں حقیقی طور پر، مشاہدے کے طور پر، یقین پر دکھلا دیتے ہیں.
تو میں نے عرض کیا، آنکھ سے اشارہ کیا حضرت صفیہ کی بات پر ازواج مطہرات نے، کتنی غیبت ہوتی ہے، کتنی غیبت ہوتی ہے صبح سے شام تک. شاید پوری دنیا میں کسی مخلوق، کسی جانور کا گوشت اتنا نہیں کھایا جاتا جتنا مسلمان کا گوشت کھاتا ہے. یہاں بکرے کا، بھینس کا گوشت 1 کلو کھا لے، 2 کلو کھا لے، پیٹ بھر جائے گا. لیکن غیبت کرنے والوں کو گھنٹے گزر جاتے ہیں غیبت میں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم حقیقی طور پر گوشت کھا رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت دکھلا کر آنکھوں سے بتلا دیا. آپ نے فرمایا اگر میں قے نہ کراتا، اگر میں ان سے قے نہ کراتا اور قے میں ان کے پیٹ سے گوشت نہ نکلواتا تو جہنم کی آگ اس گوشت کو کھاتی.